الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت پر حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے درود پاک نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا وہ بخیل ہے۔ تو اس جرم سے بچنے کے لیے محبت کے ساتھ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کچھ جمعۃ المبارک سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو جہاں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا وہیں سے کوشش کر رہے ہیں کہ آغاز کریں۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہم نے اپنے محبوب کی جانب وحی فرمائی جو ہم نے کلام کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے معراج کی رات ثم دنا فتدلی پہ بلا کر محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو کی، راز و نیاز کی باتیں کی، وہ کیا کلام تھا وہ خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ اتنا پتہ چلتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ مجھ سے خود ہی فرمانے لگے، میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ کاش ہمیں بھی یہ میسیج آ جائے، امتی مانگ کیا مانگتا ہے، امتی مانگ کیا مانگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جٹ قسم کا آدمی دیہاتی بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور موج میں تھے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی آقا میں آپ کے پاس آتا ہوں، گھر جاتا ہوں، سواری کا انتظام نہیں، مجھے اونٹ دے دیا جائے۔ علی شیر خدا قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے اوہو مانگا بھی تو کیا مانگا۔ آپ نے پھر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی آقا آنے جانے کے لیے روٹی کے پیسے بھی دے دیں۔ کہا مانگا بھی تو کیا مانگا۔ تو آج حضور علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات سے فرمانے لگے مانگو کیا مانگتی ہو۔ عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بارے میں اپنے بابا جان سے مشورہ نہ کر لوں؟ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدسہ ہے کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں؟ فرمایا اجازت دیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوئی، میرے آقا نے مجھے ایسے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا آقا
معراج کی رات جب لامقام پہ آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، رب نے آپ سے کلام کیا، وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں نا، ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دی جائے۔ اور بیٹی جب حضور بتائیں نا مجھے بتانا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ ابا جان نے یہ مشورہ دیا ہے، حضور بھی مسکرا دیے کہ واہ یار غار، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ کہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرا اور اللہ کا ایک راز تھا، لیکن تجھ سے چونکہ وعدہ کر چکا ہوں بتاتا ہوں۔ ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کا کوئی امتی اگر اپنے کسی امتی کے کام، اپنے کسی دوست کے، اپنے کسی بھائی کے کام آ گیا، آپ کا کوئی امتی کسی مصیبت زدہ کے کام آ گیا، اس کی مدد کر دی، اس کے دکھ میں شریک ہو گیا، اس کی پریشانی میں اس نے شمولیت اختیار کی، شرکت کی، اس کے دکھ کو بانٹا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب اس بات کا پتہ چلا نا تو آپ رو پڑے۔ عرض کی بابا جان یہ تو خوشی والی بات ہے، عمل تو بہت چھوٹا ہے، انعام بہت بڑا ہے، یہ تو رونے والی بات نہیں ہے۔ کہا بیٹی تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے، میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر کسی نے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا اللہ جنت دے گا، اور اگر کسی نے کسی کا دل توڑ دیا وہ تو پھر جہنمی ہو گیا نا۔ تو کہا ایمان والو کسی کا دل توڑنا نہیں، کوشش کرنا دل کو جوڑ دینا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے راز و نیاز کی باتیں فرمائی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی معراج کی رات ملی، اور پھر آپ کہا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، اگر آپ کا کوئی امتی نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا ہم نیکی دیں گے، اگر وہ نیکی کر لے گا 1 کی بجائے 10 عطا کریں گے۔ اگر آپ کے کسی امتی نے گناہ کا ارادہ کیا لکھیں گے نہیں، اگر گناہ کر لیا تو 10 نہیں لکھیں گے بلکہ 1 کے بدلے میں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا۔ کہا نیکی کے بدلے میں، کرنے کے بدلے میں 10، اور گناہ کا ارادہ کیا لکھیں گے نہیں، اگر کر لیا تو 1 کے بدلے میں 1 ہی لکھا جائے گا۔ بولیے ہمارا رب کریم ہے کہ نہیں کریم؟ ہمارا رب غفور ہے کہ نہیں غفور؟ ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ تو کہا محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ آپ کے صدقہ میں آپ کی امت کے لیے انعام و اکرام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر مجھے جنت دکھائی گئی، جنت کی سیر کروائی گئی، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظارے دیکھے، حوران جنت کو دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے سامنے خوبصورت خوشبودار لذیذ قسم کا گوشت پڑا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ اس گوشت کو نہیں کھا رہے تھے بلکہ غلیظ گندگی والے گوشت کو کھا رہے تھے۔ کچھ گوشت تھا وہ خوبصورت لذیذ تھا، اور کچھ گوشت بہت ہی گندا غلیظ بدبودار تھا۔ وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر غلیظ گوشت کھانا پسند کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال ازواج عطا کی ہوں گی، ان کے پاس حلال بیویاں ہوں گی، لیکن یہ اپنی حلال ازواج کی بجائے گندی عورتوں کے پاس وقت گزاریں گے، یہ گندگی والا اعمال عمل کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی امت کے لوگوں کو جو یہ گناہ کریں گے یہ سزا دے گا کہ وہ غلیظ قسم کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہا یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟
آپ نے سنا ہوگا بھی ترکیہ میں، شام میں زمین نے حرکت کی ہے، زمین ہلی ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ کہا سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ زمین کے نیچے لوہے کی بڑی بڑی چٹانیں، پلیٹس ہیں، جب یہ لوہے کی چٹانیں، پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر جس جگہ پہ ٹکراتی ہیں وہاں زمین میں بنجھال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے۔ یہ تو سائنس کی اپنی تحقیق ہے، قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیوں آتا ہے، لیکن یہ بتایا یہ کیسے آتا ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ زلزلہ آتا کیوں ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس کے آنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ یہ آتے کیوں ہیں، وجہ کیا بنتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کہا جب لوگ زنا کو حلال سمجھیں۔ کہا معراج کی رات میں نے دیکھا کہ لوگ غلیظ گوشت کھا رہے تھے، جرم کیا تھا؟ زنا کو حلال سمجھتے تھے اور وہ شراب پانی کی طرح استعمال کرتے تھے۔ کہا جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگیں اور شراب عام ہو جائے، والدین کی نافرمانی ہونے لگے اور لوگ جھوٹ، غیبت، ان برائیوں سے باز نہ آنے لگیں، ناپ تول میں کمی کو گناہ نہ سمجھیں، ناپ تول میں کمی آنے لگے، تو کہا پھر اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے، پھر زمین ہلتی ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، آسمان سے آندھیاں طوفان آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے قصص بیان کیے ہیں، ان کی وجوہات لکھیں، اس لیے ان پہ زلزلے نہیں آتے تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ بنتی تھی کہ وہ قومیں جب بے حیا ہو جاتی تھیں، ان کے اندر فحاشی عریانی یہ معاملات عام ہوتے تھے، پھر زمین ان کو اپنے اندر کھینچ لیتی تھی، پھر زلزلہ آتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر زلزلے کے آنے کے بعد لوگوں کا رجحان اللہ کی طرف زیادہ ہو جائے، لوگ خوف خدا کھانے لگیں اور عبادت میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگے، تو پھر سمجھ لینا یہ زلزلہ عذاب نہیں بلکہ آزمائش تھا۔ اور اگر لوگ ٹس سے بس نہ ہوں، ان کے معاملات پہلے کی طرح چلتے رہیں، انہیں کوئی اثر نہ ہو، تو پھر سمجھ لینا یہ آزمائش نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی پکڑ تھی، یہ عذاب الہی تھا۔ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ہم بھلا بیٹھے، ہم نے اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑی۔ نمازیوں کی تعداد مساجد میں وہی ہے جو روٹین میں ہوتی ہے، قرآن مجید اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جو زلزلہ آنے سے پہلے پڑھا جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے حالات، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بیدار کرتا ہے کہ اٹھو، تم خود بہت بڑی طاقتور قوم بنے ہوئے ہو، تم کچھ نہیں ہو، بس یہ 2-4 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، میرے حکم کے آنے کی دیر ہوتی ہے، دنیا مٹا کے رکھ دیتا ہوں۔ تو کہا میں نے معراج کی رات دیکھا کہ لوگ غلیظ گوشت کھا رہے تھے، کس وجہ سے؟ کہ ان کے اندر بے حیائی تھی، ان کے اندر بے حیائی تھی، انہوں نے زنا کو عام کیا ہوا تھا، اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو وہ عام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کے ان لوگوں کو یہ سزا دی جو یہ جرم کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے اور اپنے منہ نوچ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو آنے والے حالات دکھائے گئے تاکہ امت کو آگاہ کریں کہ اس جرم کی، اس گناہ کی یہ سزا ہے، اس سے بچنا ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے اور وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے نوچے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل امین سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غیبت کریں گے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی ٹو میں لگے رہیں گے، تجسس کریں گے، جسے ہم جاسوسی بولتے ہیں، یہ لوگوں کے عیب ڈھونڈیں گے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کی کوئی غلطی میرے ہاتھ لگ جائے تاکہ میں اس کی عزت تار تار کر دوں۔ آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ اسی گناہ میں مبتلا ہے کہ نہیں؟
ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں، روپ میرا چلے، حکم میرا چلے، بس سرداری کس کی ہو، بس بات میری مانی جائے۔ تو کہا لوگوں کی ٹو میں لگے رہنے والا، تجسس کرنے والا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، جب محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اس گناہ کا اس طرح دے گا کہ اس کے ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے، اور پھر اس کے وہ ناخن، اس کا چہرہ، اس کا جسم نوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذکر معراج النبی کی برکت سے ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں یہ باتیں صرف لذت کے لیے نہ سنیے گا، یہ صرف دل کی آسودگی، ذہن کی آسودگی کے لیے نہیں، بلکہ یہ گفتگو آپ نے اس نیت سے سننی ہے کہ ہم نے اپنے دل کی دنیا کو آج بدلنا ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اس کے اندر انقلاب۔ کتنے عرصے سے ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، عرصہ ہو گیا 12-14 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مجھے یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، لیکن جس انداز سے آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو گئے نا؟ آپ قیمتی ٹائم دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم کچھ سدھریں۔ جس انداز سے آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ انداز مسجد میں آنے کا نہیں ہے، یہ انداز مسجد میں آنے کا۔ امام مالک سواری پہ آتے تھے، جب مسجد کی گلی میں داخل ہوتے نا، مسجد کی گلی لمبی تھی، سواری سے اتر جاتے تھے۔ 7 مریدین عرض کرتے آقا حضور مسجد ابھی دور ہے، آپ یہیں سے اتر گئے۔ کہا جب ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی دہلیز پہ سلوح کرنے کے لیے آئے نا، اسے پیدل آنا چاہیے۔ تو کیا ہمارا بھی یہی انداز ہے مسجد میں آنے کا؟ ہم جس طرح راستے میں آپس میں گپے مارتے آتے ہیں، مسجد کا دروازہ داخل ہوتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی دہلیز میں داخل ہو چکے ہیں، ہماری گفتگو بند ہوتی ہے۔ ہمارے وہی لچھن ہوتے ہیں، وہی انداز ہوتے ہیں جو بازاروں میں انداز، اللہ کے گھر میں آنے کا انداز۔ کس کی دربار میں آ رہے ہو؟ غفور کی بارگاہ میں آ رہے ہو، اور وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن یاد رکھنا جبار و قہار بھی ہے۔ اگر پکڑنے پہ آ جائے نا، وہ چھوٹی سی غلطی سے پکڑ لیتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہم مسجد کی صفوں پہ آتے ہیں، ہماری گفتگو بند ہوتی ہے، ہم وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہماری وہی انداز۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں، ہم کس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم راضی کرنے کی بجائے الٹا ہم گناہگار ہو کے جا رہے ہیں۔ باتیں ہماری چل رہی ہیں، وضو بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن گفتگو بند ہوئی۔ ہم مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو بند ہوتی۔ ادھر تکبیر کہنے والا تکبیر کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنی بات تب ختم کرتے ہیں جب تک ہماری بات مکمل نہ ہو جائے۔ ایون کہ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ تکبیر ہو جاتی ہے، ہم پیچھے مڑ کے کہتے ہیں صفیں سیدھی کرو، تو دیکھا جاتا ہے کہ نمازی ابھی بھی آپس میں مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا بھی ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کس کی دہلیز میں آئی؟ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، اتنے عرصے سے آ رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک بدلے نہیں۔ لگتا پھر یوں ہے ہم آ رہے ہیں، آ کے بھی نہیں آ رہے، ہم آ کے بھی حاضر ہو کے بھی حاضر نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کی نہیں ہے، ہم نے آداب سیکھے نہیں ہیں کہ مسجد میں آنے کے آداب ہیں کیا، اس کی دہلیز پہ آنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے مولا علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں میرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور جسم کانپنے لگتا ہے۔ علی شیر خدا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو میں کس کے دربار پہ آیا ہوں، کس کی دہلیز پہ آیا ہوں۔ کیا ہمارا بھی یہی انداز ہے اس کی بارگاہ میں آنے کا؟ کیا ہم بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح صحابہ نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نماز پڑھی؟ خدا را ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آگے شعبان المعظم آنے والا ہے، پھر ماہ رمضان، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ مسجد کی دہلیز پہ جیسے ہی داخل ہوں، کتنی مرضی قیمتی گفتگو ہو اس کو کلوز کر دیں، اس کو بند کریں کہ ہم کس کی بارگاہ میں آ گئے؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حرام، تکبیر تحریمہ حرمت والی۔ جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر،
اب جو حلال کام تھے حرام ہو گئے۔ نماز سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن نماز جیسے ہی نیت کی آپ نے، کھانا پینا آپ کے لیے حرام ہو گیا، آپ کے لیے گفتگو حرام ہو گئی۔ یہ مسجد میں آنے کے آداب ہیں، اس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ چند ایک لوگ پہلی صف میں بیٹھنا بہت پسند کرتے ہیں اور بیٹھنا بھی امام کے پیچھے پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت اگر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی نیت صرف یہ ہوتی کہ یہاں میں بیٹھوں، میرے سے پہلے کوئی اور نہ بیٹھ جائے۔ اگر ثواب کی نیت ہے تو اجر ہے، اگر ضد بازی ہے، ٹسل بازی ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب۔ آپ نمازی لوگ بھی دیکھتے ہیں، چند ایک لوگ ہیں اور وہ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس کو دل پہ نہیں لینا، اصلاح کرنی ہے کہ کس کی دہلیز پہ آ رہے ہیں اور ثواب کی بجائے گناہ لے کے جا رہے ہیں، اور پہلے آنے والا بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ فلاں بندہ نہ بیٹھ جائے۔ ہمیں اللہ رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ وہ کہتے ہیں وہ گناہ گار ہے میرے ساتھ نہ بیٹھ جائے، وہ کہتے ہیں وہ گناہ گار ہے میرے ساتھ نہ بیٹھ جائے۔ کس کی دہلیز پہ آئے ہو؟ کس کی بارگاہ میں آئے ہو؟ یہ نماز کا تحفہ ملا معراج کی رات، اور نماز ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ اجتماعیت کا، ملی یکجہتی کا، رواداری کا، آپس میں مل جڑ کے کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر صحیح بخاری کی حدیث پاک ساتھ اٹیچ کی جائے تو کریم آقا نے فرمایا جب جماعت کے لیے صفیں بناؤ تو صفیں ایسی بناؤ جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا دو۔ سرکار یہ تربیت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر سے یہ رنگ و نسل، یہ تفاخر، یہ تم جٹ ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو فلاں ہو، یہ برادری کا تعصب، یہ بڑی قوموں کا تعصب ختم ہو جائے۔ تم آپس میں کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں سیدھی کرو تاکہ پتہ چلے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایک صحابی رسول غلام تھے، حضور کے مرید ہوئے، اسلام قبول کیا، عرض کی آقا اگر میں ایمان لے آؤں مجھے کیا ملے گا؟ کہا تجھے بھی وہی عزت ملے گی جو سیدنا صدیق اکبر کو ملتی ہے۔ اگر پہلی صف میں تو آ کے بیٹھ گیا، بعد میں سیدنا صدیق اکبر آگے تجھے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ باتیں آپ نے پلے باندھنی ہیں۔ ہم نے آئندہ مسجد میں آنے کا انداز بدلنا ہے، اس انداز سے آنا ہے جس انداز سے غلام اپنے آقا کی دہلیز پہ آتا ہے، ایک نوکر اپنے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے۔ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہا اے لوگوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، بادشاہ تو اللہ ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ تو کیا ہم اسی انداز سے آتے ہیں؟ جس انداز سے ہمیں آنا چاہیے۔ ہم نے 15 سے 20 منٹ مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتے ہیں، اگتار رہے ہوتے ہیں، جی میں مسجد میں ٹیک لگا کے اس لیے بیٹھتا ہوں، مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، ناراض نہ ہونا، میں آپ کو ادب دربار رب ذوالجلال سکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بازار میں کھڑے ہوتے ہیں نا، گھنٹوں گھنٹوں سیاسی گفتگو ہوتی رہے، ہماری ٹانگیں بھی جواب نہیں دیتی، ہماری زبان بھی چپڑ چپڑ کرتے ہوئے تھکتی، اور یہاں 15 سے 20 منٹ ہم نے نماز کے لیے دینا ہوتے ہیں۔ ہم مسجد کی دیوار کے ساتھ جب تک ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، ہم سے بیٹھا گھٹنوں کا سہارا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے ابھی تک ہم نے اپنے دل کو بدلا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف آتے ہیں بس ٹکریں ماری اور چلے گئے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر معراج النبی کی برکت سے بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے ناخن تھے تانبے کے، اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے جسم کو نوچ رہے تھے۔ جرم کیا تھا؟ گناہ ان کا کیا ہوگا؟ کہا وہ لوگوں کی غیبت کریں گے، وہ کہیں گے میں اس سے اچھا ہوں اور یہ برا ہے، اس کی ٹو میں لگے رہیں گے، اس کے عیب تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے اس کے اندر کیا برائی ہے تاکہ اس کو معاشرے میں اچھالا جائے، اس کی عزت والی چادر کو داغ داغ کیا جائے۔ اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ صحابہ سے فرمانے لگے سرکار دو عالم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں سن کے آپ اکتا تو نہیں گئے؟ اگر نہیں اکتائے تو کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے جسم کی، ہمارے روح کی غذا ہے۔ اس غذا کے نہ ملنے کی وجہ سے ہماری روح جو ہے وہ داغدار ہو چکی ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اس غذا کا ملنا بہت ضروری ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔
کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی۔ زلزلے کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہا جب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی نا پھر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہا جمعے والے دن جو بیٹا جو اولاد اپنے والدین کی قبر پہ چلی جائے نا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قبر کی مٹی کو دیکھنے کا اتنا اجر ہے، اس کی حیات میں جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا بتاؤ کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کہا دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام ہم سے خطاب فرما رہے تھے آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ یوں تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پیچھے تکیہ تھا اس کے ساتھ آپ یوں ٹیک لگا کے ہم سے فرما رہے تھے۔ جب آپ نے تیسرے بڑے گناہ کے بارے میں بتایا نا تو آپ نے تکیے کی ٹیک سہارے کو چھوڑ دیا، آگے بڑھے اور فرمانے لگے تیسرا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ یہ سرکار کا آگے بڑھ کر اس گناہ کو بار بار ریپیٹ کرنا، دہرانا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اس بات کو سمجھاتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا اور امت اس گناہ کو کرتے ہوئے گناہ سمجھے گی ہم بات بات میں یہ جرم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے آقا نے آگے بڑھ کر اس پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ میری امت کے لوگوں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ رب نے کہا الا خبردار ہو جاؤ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے نا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، بات کرے گا تو کیا بولے گا؟ بس آج کے اس مجلس میں آپ نے یہ نیت کر کے اٹھنا ہے آج کے بعد مسجد میں آنے کا انداز وہی اپنانا ہے جو صحابہ کا تھا، بولیے انشاءاللہ اسی انداز سے آئیں گے۔ اور آج کے بعد جو کچھ مرضی ہو جائے، جی مجبوریاں ہیں، اگر ایسا نہ کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک نوجوان ہمیں ایک دلیل دیتے ہیں جی والدین ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کیسے کی جائے؟ والدین ہمارا حق کھاتے ہیں، والدین ہماری بیوی کو بچوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ ہم کیسے کریں؟ والدین بھی تو اچھا سلوک کریں نا بھائی۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بہادری یہ نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے کہ تم سے کوئی نیکی کر رہا ہے اگر کسی نے کھانا کھلایا تو کل تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بلکہ بہادری تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تمہیں کوئی دکھ دے رہا ہے، تم اسے سکھ دے رہے ہو، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اگر والدین تم پہ زیادتی کر رہے ہیں، تم سے وہ مال چھین رہے ہیں، تمہارا حق ادا نہیں کر رہے، وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے محبوب نے کہا تمہارے ذمہ لازم ہے اگر والدین ظلم بھی کرتے ہیں نا، 3 بار کہا ظلم بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تب بھی تم ان کے ساتھ احسان کرو، تب بھی تم ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، تب بھی تم ان کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے کفار کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو کریم آقا تو اپنی چادریں بچھا دیتے تھے، تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو یہ کبیرہ گناہ۔ تو کہا قیامت والے دن ان لوگوں کو یہ عذاب دیا جائے گا جو لوگوں کی جاسوسی کریں گے، تجسس میں لگے رہیں گے، ان کے عیب تلاش کریں گے، ٹو میں لگے رہیں گے کہ ان کی کیا خامی ہے، اس خامی کو نکالا جائے، پھر ان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ یاد رکھنا جس کو عزت اللہ دینا پوری دنیا مل کے ذلیل کرنا چاہے کر سکتی۔ مولانا روم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا، یہ صوفیاء لوگ ہیں،
ان کے دل محلوں میں گھروں میں نہیں لگتے تھے، یہ ویرانے میں نکل جاتے. چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی تینوں جانے تے نہ کوئی تینوں مننے، نہ کوئی تیری ذات پوچھے نہ کوئی تینوں مننے، چل اوتھے چلیے. تو یہ وہاں چلے گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے. کہتے میں ادھر سے کہتا تھا اللہ، اوپر سے بھی آواز آتی تھی اللہ، نیچے سے میں کہتا اللہ، اوپر سے آواز آتی اللہ. ہم بھی یہ ذکر کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. عرصہ دراز ہو گیا ہم صبح بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے، کس کے نام سے؟ اور یہاں بیٹھ کے بھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. لیکن ہم صرف کہنے کی حد تک ہیں. ہم یہاں سے کہتے ہیں. جس دن ہم نے اس زبان کو اس دل کی آواز سے ملا دیا نا، تبدیلی آ جائے گی. اس دل سے کہنا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے پھر کہنا اللہ. رب کہتا ہے لبیک یا عبدی. بول بندے کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں کہتا اللہ، اوپر سے آواز آتی اللہ. کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ کی نا، اوپر ایک فاختہ جسے ہم گھگی بولتے ہیں، فاختہ کا گھونسلہ تھا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنے مالک کو پکار رہی تھی. اس نے بھی اپنی تار اپنی لو کس سے جوڑی ہوئی تھی؟ اللہ سے. کہتے میں کہتا اللہ، اوپر سے آواز آتی اللہ. کہتے میں نے جب یوں دیکھا میں نے کہا واہ پرندے، تیرا اللہ تو میرے اللہ سے بھی اوپر ہے. لفظ اللہ، ذات نہیں. میں جس انداز سے کہہ رہا ہوں، جس انداز سے میرے اللہ کہنے میں درد ہے، تیرے اللہ کہنے میں اس سے چوکھا درد ہے، زیادہ لذت ہے، لہذا زیادہ تڑپ ہے. کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی جو نگاہ گھمائی نا، میں نے دیکھا کہ شکاری نے اپنا تیر تانا ہوا ہے. جب مصیبت سر پہ آ جائے کس کو پکارتے ہیں؟ خوشی میں کیوں نہیں پکارتے؟ مصیبت میں ہم اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں جب سارے دروازے بند ہو جائیں. ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اس کو لے جاؤ، اب اس کو بس موت کا یہ انتظار کرے. جب ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں پھر اس کی دہلیز پہ آتے ہیں. وہ اتنا کریم ہے پھر بھی کرم فرماتا ہے. صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے، وہ کہتا ہے چلو آ تو گیا ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے شکاری کو دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہر چرند پرند کے اندر نا ایک سسٹم رکھا ہے. جب وہ آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو پکار رہی تھی نا، شکاری نے تیر تانا، اس کے اندر کا سسٹم آن ہوا. اس نے کہا خطرہ ہے. اس نے جو آنکھیں کھولی تو دیکھا تیر تانا ہوا ہے. اس نے پرواز کی. پرواز جب اس نے کی نا، تھوڑی سی اوپر کی، وہ فاختہ پرندہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا اوپر باز اس پہ اپنی نگاہیں ڈالے ہوئے تھا. ذرا بولیے کس کو پکار رہی تھی؟ سب بولیں کس کو پکار رہی تھی؟ باہر والوں کس کو پکار رہی تھی؟ اللہ کو. جب اوپر اڑی تو اوپر باز تھا، نیچے آ جاتی ہے، اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگی اے رب ذوالجلال، میں دو موتوں کے درمیان ہوں، مجھے بچا لے. میں دو موتوں کے درمیان ہوں. ادھر شکاری ہے، اوپر بھی باز ہے. اڑتی ہوں وہ پکڑتا ہے، یہاں بیٹھتی ہوں یہ شکار کرتا ہے. تو دو موتوں سے مجھے بچا لے. غیب سے آواز آئی فاختہ، تو دو موتوں کی بات کر رہی ہے، میں اتنا طاقتور بادشاہ ہوں، سارے موتیں مل کر، سارے لوگ مل کر تجھے مارنا چاہیں، میں بچانا چاہوں بچا دوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس ذات سے تعلق جڑا ہوا نہیں ہے. زبان کی حد تک ہے، عملاً نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو ہمارے لیے معراج کی صورت میں نماز کا تحفہ لے کے آئے، ذرا ہم اپنے گربان میں جھانکیں، میں بھی شامل ہوں. کیا ہم اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ جس طرح ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا اس طرح رکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کا باہر سے دوست آئے، آپ کو گفٹ پیش کرے، اسی کے سامنے آپ اس کو اٹھا کے نالی میں پھینک دیں، اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ اور جو تحفہ معراج کی رات میرے اور آپ کے آقا لے کے آئے، رسول نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ امتی، ادھر تیرا سر نماز میں جھکتا ہے، ادھر محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے ہم کتنی حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں؟ تو ذکر النبی سننے والوں، اس کا بنیادی مقصد نماز کا تحفہ ایک دیدار مصطفیٰ. حضور علیہ السلام کو باقی جتنی بھی عبادات دی گئیں بذریعہ جبریل امین،
زمین پہ دی گئیں، لیکن اس تحفے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے محبوب کو عرش کی بلندیوں پہ بلایا، عرش کی بلندیوں پہ بلا کر 50 نمازیں دے کر بھیجا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پر 5 حضور علیہ السلام نے کروا لی، کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے محبوب ہم جو کہہ دیں قانون وہی رہتا ہے، بدلتے نہیں ہیں، آپ کا امتی پڑھے گا 5 ثواب 50 کا عطا کر دیا جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام اتنا عظیم تحفہ لے کے آئے، حضور اللہ کے قرب کے لیے جا رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اللہ کے قرب کے لیے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک گئے اللہ کے قرب کے لیے، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک گئے اللہ کے قرب کے لیے، پھر آگے لامکا ثم دنا تک گئے اللہ کے قرب کے لیے۔ ایک بار حضور گئے اللہ کے قرب کے لیے، 9 بار جا رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ پھر ہم بھی معراج النبی کے ذکر میں بیٹھ کے عہد کرتے ہیں آقا جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم جئیں گے حضور کے لیے، مریں گے حضور کے لیے، زندگی کی آخری سانس کی مالا ٹوٹ رہی ہو مصطفیٰ کی وفا میں ہو۔ ہمارا اپنے محبوب سے یہ تعلق ہونا چاہیے، اس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ رسول سے بندے کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اقبال کہتے ہیں پھر خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے ہمیں نمازی بننا پڑے گا، اس کے لیے قرآن مجید کو مسجد کی الماریوں سے نکالنا پڑے گا۔ ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں، ہم منتیں مانگتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 5 قرآن مجید، یہ 20 سورہ یاسین یا سورہ مزمل یہ مسجد میں رکھوں گا۔ مسجد کی الماریاں بڑی بڑی ہیں، قرآن مجید بے شمار ہیں، پڑھنے والا اس منت سے باز آئیں۔ اگر منت مانی ہے وہ مانیں جو سیدہ فاطمہ نے مانی تھی، جو مولا علی شیر خدا نے مانی تھی۔ عرض کی آقا میرے یا اللہ میرے حسن و حسین بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما دے، میں اور فاطمہ منت کے 3 روزے رکھیں گے۔ یہ کام مشکل ہے، ہم ادھر نہیں آتی، وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ مساجد کی الماریاں بڑی بڑی ہیں، گھروں میں قرآن مجید ہیں، ان کو نکال لیں۔ کہا قرآن نہ پڑھا جائے نا، قرآن بد دعائیں دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید ہو اور اس کو کھول کے نہ پڑھا جائے، ادھر بندہ کہے یار میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر مایوسی ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ گھر کے 7 افراد ہیں، سب کما کے لاتے ہیں، سب کی اچھی پہ ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، برکت نہیں ہے، ہم پریشان ہیں کہ نہیں پریشان؟ اس میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن گھر میں کبھی کھلا نہیں، کبھی ٹیلی ویژن کی سکرین بند نہیں ہوئی گانے بازوں کی وجہ سے، ہم اس کام سے رکتے نہیں، تو پھر گھر میں خوشحالی کیسے آئے؟ یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے، محبوب کی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو، اگر آزادی چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، 5 وقت اپنی پیشانی اس کی دہلیز پہ جھکانے والے بن جاؤ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کرو تو اللہ کے نام سے، شام کرو تو کس کے نام سے؟ اللہ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔